أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 35 جو کل بھی آپ کے سامنے میں نے پوری آیت تلاوت کی تھی، اور آج اسی آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ایسے یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں بیان فرمایا ہے، میں پھر سے مکمل آیت کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر جہاں تک ہم نے تفسیر کی تھی اس کے بعد سے میں اگلی تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ شروع آیت سے ترجمہ سنیے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، فانوس سے مراد وہ لاٹن پہ رکھا ہوا وہ گلاس، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ تو یہاں تک ہم نے تفسیر سنی تھی، تو آگے کا ترجمہ بھی سن لیں۔ جس کا تیل آپ بھڑکا پڑتا ہو، یعنی بھڑک اٹھتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ ہوا مکمل اس 35ویں آیت کا ترجمہ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے بابرکت درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو۔ یعنی شرقی اور غربی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ، اس جھاڑ پر ہمیشہ دھوپ پڑتی رہی ہو۔ زیتون کے تیل کے جھاڑ کی خوبی یہ ہے کہ جو جھاڑ اونچائی پہ ہو اور جہاں پر یعنی سورج نکلتے وقت میں بھی چھاؤں نہیں، سورج ڈوبتے وقت میں بھی چھاؤں نہیں، نکلتے سو وقت سے لے کر ڈوبے تک اس پر دھوپ پڑ رہی ہو، تو ایسا جھاڑ بڑا ہی جو ہے بہترین قسم کا تیل اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ اور وہ جھاڑ جو دھوپ کم پڑتی ہو، کسی ایسی جگہ میں ہو جیسے کوئی پہاڑ کے آڑ میں یا کسی ایسی جگہ میں جس کی وجہ سے بہت کم اس پر دھوپ پڑتی ہو، تو ایسے جھاڑ کا تیل بہت ہی تھرڈ کوالٹی کا نکلتا ہے اس جھاڑ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تیل کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی۔ تو تیل جو چراغ میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ چراغ جو طاق میں رکھا ہوا ہے، اور اس چراغ میں جو ہے ایک فانوس ہے، یہ مثال ہے۔ اور وہ فانوس بھی اتنا موٹا گلاس نہیں ہے جس کی وجہ سے روشنی کے پھیلنے میں جو ہے تاخیر ہو رہی ہے یا دیری ہو رہی ہے، بلکہ وہ ایک دم چمکتا ہوا تارے کی طرح فانوس بھی جو ہے بالکل ایسے کہ وہ کب کب اپنی یعنی اس چراغ کی روشنی کو جو ہے کب کب اس شیعہ کی شکل میں بدل دے، یعنی روشنی میں ظاہر کرے، تو اس کے لیے بیتاب ہونے والا فانوس۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء ہے۔ تو زیتون کے تیل کو بھی یہاں اور چراغ کو بھی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
تو اس میں ہمیں یہ اصل اللہ کی ذات کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، اللہ کیسے ہیں وہ اللہ ہی بہتر علم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کی طرف کون آتا ہے؟ وہی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ جیسے ایک اور آیت میں جیسے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء والی آیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا محترم جنہوں نے آپ کو اپنی پوری زندگی جنہوں نے ساتھ دیا تھا، جو آپ کو بڑی بے چینی تھی کہ کسی صورت میں میرے چاچا اسلام قبول کر لیں، مگر وہ بغیر ایمان کے جو ہے انتقال کر گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا بڑا دکھ اور غم تھا۔ تو اللہ باری عز اسمہ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب علماء مفسرین نے اس میں کیا لکھا ہے ذرا ہم دیکھیں گے۔ یعنی اگر اللہ کا یہ نور مطلق سارے جہانوں کو منور کر رہا ہے، سارے جہانوں کو اللہ کا یہ نور منور کر رہا ہے، مگر اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کم سے کم عقل والا بھی آسان طریقے سے اسے پہچان سکتا ہے، آسان طریقے سے۔ کہ بھئی انسان کو مثال میں بول رہا ہوں، اپنے باپ کو پہچاننے کے لیے ٹرین اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بار بار نہیں بولا جاتا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری دادی ہے، یہ تیرے دادا ہیں۔ بولتے ہیں ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، وہ اپنے آپ جو ہے ادراک ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے امی ہیں، یہ میرا چھوٹا بھائی، یہ میرا بڑا بھائی، یہ میری بہن، یہ میری دادی، یہ میری نانی۔ اگرچہ کہ نانا نانی صاحبان کبھی کبھار ملاقات ہوتے ہیں، کبھی چھٹیوں میں، اس کے باوجود بھی بچے کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے، اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے نانا نانی صاحبان ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ جب معمولی سے رشتوں کے معاملے میں انسان بآسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے باپ یہ میری ماں، تو پھر خالق حقیقی کو سمجھنے کے لیے انسان کو بڑی مشکلیں، بڑے بڑے پہاڑ پار کرنا پڑے گا، بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تک پہنچنے یا اللہ کو پہچاننے کے لیے بڑا کھوج کرنا پڑے گا، بڑا سرچ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو ہے عبد الکلام جیسے سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کم سے کم عقل والا آدمی بھی بآسانی سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو ہے اس کے ادراک کی توفیق جسے چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے، مگر اللہ کی مرضی۔ بہت سے بڑے بڑے عقلاء جو چاند پہ پہنچ رہے، دوسرے پلانٹس میں انسان کے بسانے کی فکریں کر رہے، دوسرے پلانٹس، دوسرے سیاروں میں جو ہے انسان کو کیسے وہاں بسایا جائے، آکسیجن کے لیے کیا ترتیب ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، وہاں پانی کو پیدا کرنے کے لیے کہیں وہاں کوئی ایسی جگہ جہاں بلاسٹنگ کی جائے تو وہ سب پانی جو ہے پھر پگھل جائے گا، کچھ ایسی جگہ جہاں پر جو ہے آکسیجن ہے اس کو پھوڑا جائے، توڑا جائے، بلاسٹ کیا جائے تو آکسیجن ملنے کے چانسز۔ اتنے سارے سوچنے والے یہ عقل والے ایک اس چیز کو بنانے والے خالق کو نہ پہچان پائیں تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو انسان کے جو ہے عقلوں سے، سوچ و وچار سے، اس کے جگہ سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور رہنے والی چیزوں کو پہچاننے کے لیے اس کی عقل اس کا سہارا اور اس کا گائیڈ کر رہی ہے، تو 24 گھنٹے اس کے اعضائے بدن اسے بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہے تیرا کوئی جس نے تجھے پیدا کیا۔ تیری آنکھ، تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیرے اعضائے بدن ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی تجھے اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھ ہے تجھے کوئی تو چلا رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے کوئی تو جو عام یعنی کہ لوگوں سے تجھے الگ بنا دیا ہے، تیرے فنگر پرنٹس الگ،
تیرا طرز زندگی الگ، تیرے رہنے سہنے کا طریقہ الگ، یہ سب کس نے کیا ہے؟ اگر تو اتنا معمولی بات کو بھی نہ سمجھ پائے تو تیرا عقل مند کہنا بے معنی ہے۔ تو یہی یہاں پر اس کے ادراک کی توفیق، اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، ورنہ جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہیں، اندھے کے لیے سب برابر ہیں۔ اب اندھا نہیں ہے تو آنکھ والا ہے تو اسے جو ہے سب معلوم ہو جاتا ہے، اگر اندھا ہے تو اس بیچارے کو، یعنی اللہ کی ذات کے پہچاننے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی عقل جو ہے دنیا کے بے شمار سمندروں کے تہہ میں بڑے بڑے جو ہے ریسٹورنٹ بنانے کی فکریں، اور ایسی جگہوں میں جہاں پر جو ہے معمولی مکان بھی نہیں بنایا جا سکتا، وہاں پر بڑے بڑے انتست کے عمارتیں تعمیر کرنے کی صلاحیتیں، مگر اپنے پیدا کردہ خالق و مالک کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ اندھے کے مشابہ ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے حقیقت میں اندھا ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر ایک اندھیرے والی زندگی اس کی گزر رہی ہے۔ اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بجلی اور سورج اور چاند اور تاروں کی روشنی تو روشنی ہے، مگر اللہ کا نور اس کو بجھائی نہیں دیتا، یعنی اللہ کا نور اسے دکھائی نہیں دیتا۔ ارے چاند کی چمک نظر آ رہی، سورج کی تپش نظر آ رہی، یہ ستاروں کے چمک دھمک کو دیکھ پا رہا، مگر اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پا رہا؟ اللہ کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ اللہ کو پہچاننے میں اسے کیوں اتنی دقت ہو رہی ہے؟ مطلب یہ اندھا ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے خالق کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس پہلو سے اس بد نصیب کے لیے کائنات میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ آنکھوں کا اندھا اپنے پاس کی چیز نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ جب اس سے ٹکرا کر چوٹ کھا جاتا ہے۔ آنکھوں کا اندھا کب معلوم پڑتا؟ جب وہ ٹھوکر کھا کے گر پڑتا ہے، تب اسے ہوش آتا ہے کہ ارے یہاں کچھ ہے، یعنی جب موت اسے اچک لیتی ہے، ملک الموت جب اسے دبوچ لیتے ہیں اور وہ آخری گھڑیاں جو دنیا کی تھی وہ ختم کر لیتا ہے، تو تب اسے ہوش آتا ہے، جس کا ذکر قرآن نے کیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ وہ کہے گا پروردگار میں نے دیکھ لیا، سن لیا، جو دنیا میں بولا جاتا تھا تیری ذات کے تعلق سے، تیری ذات کی حقیقت کے تعلق سے، اب وہ مرنے کے بعد کہے گا۔ اب اس کے کہنے کا کیا معنی ہوا؟ معاملہ تو ختم ہو گیا، چانس تو ختم ہو گیا، اب اس کے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے جو ہے اللہ اس کو کوئی اس کا بدلہ دیں گے۔ آپ دنیا میں جتنے بار اب بولیں گے ربنا میرے پروردگار میں نے تیرے تخلیقات کو دیکھ لیا، اور اس ہر چیز میں میں نے تیرے کمالات کو، تیرے تخلیق کے کمال کو دیکھ رہا ہوں، اور میں سن رہا ہوں کہ تیری ذات کی حقیقت کیا ہے، اور تو نافرمانی پر کیا کر سکتا ہے، فرما برداروں کو کیا بدلہ دے سکتا ہے، میں نے یہ بھی سن لیا۔ اگر دنیا میں کہے تو اس کے ایک ایک بول پر اجر ملے گا، اور اس کے عمل پر اسے اجر ملے گا۔ موت کے بعد اس کے کتنے بکنے پر، کتنے چیخنے چلانے پر کچھ بھی نہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جہنمی جہنم میں چیخے گا مگر اس کی آواز بغل میں رہنے والے دوسرے جہنمی کو بھی نہیں جائے گی، اتنا چیخے گا کہ اگر اس کی چیخ کو زمین میں پہنچائے، زمین میں، تو زمین کے پورے لوگ اس کی چیخ کی وجہ سے زمین میں رہنے والے سارے انسانوں کے کان پھٹ جائیں، اتنا خطرناک چیخے گا۔ اس کے باوجود بھی پڑوس کے جہنمی کو اس کی آواز نہیں پہنچے گی۔ اللہ کا سسٹم ایسا ہوگا وہاں پہ۔ آج ٹیکنالوجی ہے، آج اللہ کے رسول کی ہر بات کو سمجھنے اور یقین کرنے لوگوں کا دل کر رہا ہے، مگر ایمان والا اس وقت میں بھی یقین کر رہا تھا جب اس ٹیکنالوجیاں نہیں تھی، صرف اس کا ایمان اللہ پر تھا، اللہ کے رسول کے فرمودات پر تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اندھا جب کسی چیز سے ٹکر کھا کے چوٹ کھا لیتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چیز موجود ہے۔ اسی طرح بصیرت کا اندھا ان حقیقتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو عین اس کے پہلو میں اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہیں۔ اس کے پہلو میں مطلب اس کے اعضائے بدن خود اس کی گواہی دے رہی ہیں، اللہ کی حقیقت اور اللہ کی طاقت کا اندازہ اسے بتا رہے ہیں،
اس کا سونا اسے بتا رہا ہے، اس کا جگنا اسے بتا رہا ہے، اسے ہوائج اصلیہ سے فارغ ہونا، باتھ روم جا رہا تو وہ بھی اسے آگاہ کر رہا ہے کہ ہے تیرا کوئی مالک جو تجھے وقت پر تیری ضرورت پورا کر رہا ہے۔ اگر اسی کو بند کر دے، اگر وہ آنا بند ہو جائے تو تیرا معاملہ کتنا خطرناک ہوگا۔ ایک واقعہ ہارون الرشید کا میں بتا دوں گا، شاید بات بھی لمبی ہو جائے گی، مگر اس بات سے سوٹیبل رہنے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ بڑے ناز و نام میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی شان و شوکت سے اپنے کیا بولتے اس پر تخت پر، بادشاہی تخت پر برنجان تھے۔ تو اس وقت میں جو ہے ایک اللہ والے آئے اور ان سے جو ہے پوچھا گیا کسی چیز کے معاملے میں، تو اسی نصیحت کے دوران میں حضرت نے ان سے کہا، ہارون الرشید سے، کہ شاید انہوں نے کہا ان سے، ہارون الرشید سے، کہ ہارون اگر مان لیا جائے کہ تجھے اللہ نے ایک بیماری لاحق کر دی، کیسی بیماری؟ کہ تیرا پیشاب آنا بند ہو گیا، تیرا پیشاب آنا بند ہو گیا۔ اس صورت میں اس دنیا کے تیرے مملکت میں جتنے ڈاکٹر حکیم ہیں سب فیل ہو جائیں، تیرے علاج سے مجبور ہو جائیں کہ ہمارے علاج سے باہر ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ کئی دنوں سے تو پیشاب کے نہ جانے سے پریشان پڑا ہوا ہے، اتنے میں ایک حکیم آئے ڈاکٹر اور کہے کہ میں تیرا علاج کروں گا اور تیری جان جانے کے قریب ہے۔ ایسی صورت میں تیرا پیٹ پھگا ہوا ہے پیشاب کے نہ جانے سے، باہر نہ آنے کی وجہ سے، اور اس وقت میں تو اس سے منت و سماجت کرے گا علاج کے لیے، تو اس وقت میں وہ ڈیمانڈ کرے، مطالبہ کرے تیری آدھی سلطنت کا، تو کیا کرے گا؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کے اپنا علاج کراؤں گا۔ حضرت نے شاید اس کے پاس پانی آیا، ہارون الرشید کے پاس شہد ملا ہوا پانی آیا، تو پینے کے لیے جب وہ گلاس اٹھایا تو اس وقت اللہ والے نے ان سے کہا کہ رکو، تو روک کر کے کہا کہ بتاؤ اگر تم کسی ایسی جگہ پھنس جاؤ، کسی ایسی جنگل میں جہاں پر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، جہاں پر تم پانی کی شدت، پیاس کی شدت سے بےتاب اور پریشان ہو رہے ہو، کئی دن گزر گئے ہیں اپنی خلق کو گیلی کر کے، اس صورت میں کوئی ایک شخص پانی کا گلاس، ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا لے کر کے تمہارے سامنے حاضر ہو اور وہ تمہیں دینے سے انکار کرے اور تم شدت پیاس سے تڑپ رہے ہو اور تم اس وقت میں اس سے گلاس لینے کی کوشش میں وہ تم سے مطالبہ کرے تمہاری آدھی سلطنت کا، تو ہارون رشید نے بغیر سوچے کہا آدھی سلطنت دے کے گلاس پانی لے لوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا پی لو، پانی پی لیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہی پیا ہوا پانی تمہارا آنا بند ہو جائے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، تو پھر اس وقت میں ایک ڈاکٹر تمہیں اس کے علاج کے لیے دنیا کے سارے اور تمہاری مملکت کے سارے حکیم مجبور ہو جائیں اور تیرا علاج نہ کر پائیں، کوئی ایک آئے اور مطالبہ آدھی سلطنت کا کرے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا آدھی سلطنت دے کے میں اپنا علاج کرا لوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا تیری ساری سلطنت ایک گلاس پانی اور پیشاب کے کچھ بوندیں، یہ تیری حقیقت ہے تیری سلطنت کی۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے خود اس کا حوائج اصلیہ، اس کی ضرورتیں، اس کے تقاضے، اس کا نیند، اس کا ضرورتوں کے لیے جانا، یہ سب اللہ کو یاد دلاتی ہیں۔ تو آگے اللہ کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، میں اور وضاحتاً اور تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ باری عز اسمہ سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، الہ معبود برحق مولا الکریم تیری ذات تک پہنچنے اور تجھے پہچاننے کا صحیح تفقہ ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے شک ہماری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ روز مرہ کے ہر حال میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، تیری تخلیق کے کمالات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مولا ہم گمراہی کی طرف، نادانی کی طرف، لا علمی کی طرف، جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا انسانیت کی حفاظت فرمائیے، ہدایت کو عام فرمائیے، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرمائیے، گمراہی کے آندھیوں کو ختم فرمائیے، دنیا پر اللہ ہدایت کو جگمگائیے، ہم سب کو، ساری دنیا کی انسانیت کو، خصوصاً ہمارے ملک کے باشندوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ پروردگار بیمار مسلمانوں کو صحت عطا فرمائیے، خصوصاً بھائی خواجہ جو بیمار ہیں اور ان کی والدہ جو ہارٹ آپریشن کے لیے اے اللہ ہونے جا رہا ہے، مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے
بھائی خواجہ کو بھی صحت عطا فرمائیے، ان کے والد محترمہ کو بھی اے اللہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں کامیابی نصیب فرمائیے، اور انہیں اس آپریشن کے بعد صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائم عطا فرمائیے۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی شرف الدین کی والدہ جو بیمار ہیں، مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کے والد محترمہ کو بھی مکمل شفا یابی عطا فرمائیے۔ ان کے علاوہ جتنے مسلمان اے اللہ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، خاص طور پر جو مسلمان بے روزگار ہیں، نوکریوں کے متلاشی ہیں، مولا انہیں بہتر سے بہتر نوکریاں عطا فرمائیے۔ خصوصاً DSC کے لیے جو پریپیئر ہو رہے ہیں، جو بھی مسلمان عورتیں اور نوجوان بچے یا جو بھی، مولا ان سب کو نوکریاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہتر سے بہتر نمبرات میں کامیاب ہو کر اے اللہ ان کو ہر حال میں اس مرتبہ کامیاب فرما کر انہیں ذریعہ معاش کے معاملے کو آسان فرمائیے، اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔